جناب بات یہ ہے کہ اگر موبائل فون ایجاد نہ ہوتا اور اس میں واٹس ایپ، میسنجر، فیس بک اور دیگر بہت سی خاص و عام دلچسپی کی چیزیں نہ ہوتیں تو ٹی وی چینلز اور اخبارات نے مجھ ایسے شریف آدمی کی زندگی حرام کر دی تھی۔ کیسی کیسی خبریں سننے کو ملتی ہیں، کیسی کیسی شکلیں دیکھنا پڑتی ہیں۔ چنانچہ میں نے تو اخبارات اور ٹی وی چینلز کو طلاق دے دی ہے، بلکہ کالم لکھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ جو ہفتے میں میرے نام سے شائع شدہ 4-5 کالم پڑھتے ہیں، یہ تو میں سہیل وڑائچ، حامد میر اور جاوید چودھری اور کبھی کبھی حسن نثار سے لکھواتا ہوں۔ میرے یہ دوست نہ کرتے جاتے ہیں، بالآخر میرا پیش کیا ہوا ہدیہ تبرک سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ان کی مروت اور وفاداری ہے۔ مگر میں آپ کو یہ بتانے چاہ رہا تھا کہ جب سے ریاست کے تمام ادارے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کرنا شروع ہوئے ہیں، اس وقت سے ملک ترقی کی راہ پر کسی اصیل گھوڑے کی طرح بگٹوٹ دوڑ رہا ہے۔ ہر طرف خوشحالی کا دور دورہ ہے، ہر طرف ہریالی ہے۔ چنانچہ اب ماضی کے ناقدوں اور ساون کے اندھوں کو بھی ہر طرف ہرا ہی ہرا سوچ رہا ہے۔ بات پھر درمیان میں رہ چلی تھی۔ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس خوشحالی اور بے فکری کی وجہ سے میں اپنا زیادہ وقت عموماً اب نئی آئی ہوئی پوسٹ دیکھنے پر صرف کرتا ہوں۔ ہماری قوم یک طرفہ سوچ اور عمل کی قائل نہیں ہے۔ چنانچہ جو فرینڈ مجھے آیات قرآنی، صبح اٹھتے وقت کی دعا اور رات کو سونے سے پڑھی جانے والی قرآنی آیات بھیجتے ہیں، وہی دوست دعاؤں کے علاوہ دور حاضر کی کچھ سوغاتیں بھی بھیجتے ہیں، جنہیں دیکھ کر وہ آیات زبان پر آ جاتی ہیں جو انہوں نے ان تصویروں اور ویڈیوز کو دیکھ کر پڑھنے کی صورت میں شیطانی تصورات سے نجات دلانے کے لیے ارسال کی ہوتی ہیں۔ میں تو خیر ایسی فضول چیزیں صرف ایک دفعہ دیکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کرتا، چنانچہ بار بار دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ تو اخلاق سے گری ہوئی ہیں۔ چنانچہ میں ان دوستوں کو ہدایت کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ واہیات چیزیں بھیجنا ہی ہوتی ہیں تو دیکھ لیا کریں کہ کہیں یہ پہلے تو نہیں بھیج چکے۔ ایک تو ہماری قوم کا حافظہ بہت کمزور ہو گیا ہے، انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ یہ بھی نہیں کہ کس کو کیا بھیجنا ہے اور کس کو کیا نہیں بھیجنا۔ لعنت بھیجے ان خرافاتوں پر۔ میری دلچسپی کی چیزیں تو طنز و مزاح پر مشتمل پوسٹیں ہوتی ہیں، میں جو فوراً آگے فارورڈ کر دیتا ہوں، مگر یہاں مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے کہ میں یہ فنی پوسٹ اس سیاسی مخلوق کو بھی بھیج دیتا ہوں جو صرف مخصوص افراد کی آنیاں جانیاں دیکھ کر اپنی سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ سب کچھ ان کے سر پر سے گزر جاتا ہے، کیونکہ ان میں وہ وچلی گل تلاش کرنے لگتے ہیں جو ان میں نہیں ہوتی۔ میں ان کی نیت اور ان کے رد عمل کو بھانپ کر انہیں واٹس ایپ پر بات کرنے کے لیے میسج کرتا ہوں، اور وہ بہت اشتیاق سے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر میرے اسی وقت کال بیک کرتے ہیں۔ میں انہیں بتاتا ہوں کہ جو پوسٹ میں نے انہیں فارورڈ کی وہ محض ہنسنے ہنسانے والی غیر سیاسی پوسٹ ہیں۔ اگر سیاسی وچلی گل کا پتہ کرنا ہے تو کسی تھڑے پر بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھ لیں، کیونکہ کچھ عرصے سے ہر خاص و عام جانتا ہے کہ ملک میں جو سیاسی تھیٹر چل رہا ہے اس کے سارے کردار ڈمی ہیں، جو ڈائریکٹر کی ہدایت کے مطابق اپنا اپنا کردار بطریقِ احسن ادا کر رہے ہیں۔ ان دنوں خفیہ بات اس قسم کی ہے جو ایک سردار جی ڈھول کی تھاپ پر شہر کے ہر چوک میں کھڑے ہو کر بآواز بلند اعلان کرتے ہیں کہ سجنوں تے متروں، کل دوپہر 12 بجے خالصہ برادران کا ایک خفیہ اجلاس فلاں جگہ منعقد ہو رہا ہے، آپ سب کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ آج کل وچلی گل بھی سرداروں کے خفیہ اجلاس میں ہی ہے۔ بات سے بات نکل جاتی ہے، ورنہ میں تو آپ کو یہ بھی بتانے والا تھا کہ ملک میں آزادی اظہار کی مکمل اجازت کے باوجود بہت سے ٹی وی چینل سے صحافیوں کو فارغ کیا جا رہا ہے، لیکن جن میں صحافت کا کیڑا کچھ زیادہ ہی ہے، اس بے روزگاری کے عالم میں یوٹیوب کا سہارا لے رہے ہیں یا بلاگنگ کی صورت میں اپنی بات کہنے میں لگے رہتے ہیں۔ میں فیس بک میں ان کی انٹ شنٹ باتیں تلاش کر کے پڑھتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں کہ اچھا یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، اور اس نتیجے پر ہی پہنچتا ہوں کہ ڈٹائی کا کوئی علاج نہیں۔ ان دنوں خوشحالی اور ملکی ترقی کا سورج پوری آب و تاب سے تاریک گھروں کو روشن کر رہا ہے، مگر ان عقل کے اندھوں کو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ یہ خوشحال عوام کو ملک کے مستقبل سے مایوس کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تاہم خوشی کی بات یہ ہے کہ سب ویسے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ ملکی صورتحال کی جو تصویر پیش کرتے ہیں وہ کسی انتہائی ترقی یافتہ ملک کی لگتی ہے۔ اللہ ان لوگوں کا بھلا کرے اور ان کا بھی جو اس کی سرپرستی کا ڈنڈورا پیٹے بغیر اپنا قومی فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔